مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ایک روایت کے مطابق مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوتے تھے۔ چونکہ ان کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ ان کی مومن نسل اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مقام ابراہیم پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نرم فرما دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 باتوں میں رب تعالیٰ کی وحی کے مطابق تجویز پیش کی۔ میں نے گزارش کی، اللہ کے رسول، کیا یہ اچھا ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد نماز پڑھا کریں؟ تو یہ آیت اتری، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی قائم تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ میں رکھ دیا جہاں وہ آج کل ہے۔ امام بہقی نے اپنی قوی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی بات نقل فرمائی ہے کہ مقام ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت اللہ سے بالکل متصل تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ کتاب فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس کام پر تنقید نہیں کی، لہٰذا یہ اجماعی بات بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اس جگہ رکے رہنے سے یہ طواف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے ایسی جگہ رکھوا دیا جہاں کسی کو تنگی نہ رہے، اور ان کے لیے یہ کام جائز بھی تھا کیونکہ انہی نے تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ دیا تھا۔ پتھر ہر طرف 50 سینٹی میٹر لمبا ہے اور درمیان میں 2 بیضاوی گڑھوں کی شکل میں 2 قدموں کے نشان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدموں کے نشانات کی لمبائی 22 سینٹی میٹر لمبی اور چوڑائی 14 سینٹی میٹر ہے۔ مورخین کے مطابق جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو دیواریں بہت اونچی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے جس نے معجزانہ طور پر دیواریں بنانے کے لیے انہیں اوپر اٹھایا اور نیچے کیا تاکہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتھر جمع کر سکے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ اور سیرت نبوی کے محقق ڈاکٹر سمیر احمد برخا کے مطابق یہ ایک گیلا پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ ان کے قدموں کے نشانات آج بھی نظر آتے ہیں۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود اسلام کے قدیم ترین اور مقدس ترین نشان ہے جو 4000 سال پرانے ہیں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے تقریباً 10 سے 11 میٹر مشرق میں واقع ہے۔ اب اس پتھر کو سونے اور چاندی کے فریم میں لگا کر ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی اور معتمر طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔